بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اربل سواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے دوست اب آپ کی فرمائش پر جڑی بوٹیوں کے خواص اور فوائد شروع کرنے اور خاص طور پر جو گھریلو اشیاء ہیں گھر میں جو موجود ہوتی ہیں ان کا سلسلہ ہم شروع کر دیں تاکہ آپ سب ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور خاص طور پر ایسی عام چیزیں جو گھروں میں موجود ہوتی ہیں ان سے آپ بے شمار فوائد حاصل کر سکیں۔ اسی طرح آج آپ کی خدمت میں ہم جو معلومات ہے، جو ڈسکشن ہے وہ کرنے والے ہیں ہلدی کے حوالے سے، یعنی ٹرمرک کے فائدے کیا ہیں، ہلدی کے اس کے استعمال کیا ہے، اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں کے لیے اس کے حیرت انگیز فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ آپ کو بہت چھوٹی اور معمولی سی چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی ہے اور بھرپور فوائد اس میں ہمیں ملتے ہیں۔ حکمت اسی کا نام ہے کہ ان فوائد کو جانتے ہوئے ہم اس سے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکیں اور اپنا علاج کر سکیں۔ تو آج آپ کے ساتھ ہم ہلدی کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہلدی کا مزاج کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کیونکہ مزاج کو لے کر بھی آپ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور کافی لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت بھی ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ مزاج کے مطابق چیز استعمال کریں۔ تو ہلدی جو ہے اس کو گرم خشک بتایا گیا ہے، جو بھی ریسرچ ہے، تحقیق ہے، بعض لوگوں کے مطابق درجہ سوم اور بعض جو حکماء ہیں ان کے مطابق اس کا درجہ دوم ہے، اور یہ گرم خشک ہوتی ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی۔ اس کا مزاج کے بارے میں آپ کو بتا دی ہے، ساتھ جو افعال و خاص جو اس کے ہیں اس میں یاد رکھیے گا، یہ بہت معمولی سی چیز آپ کو لگتی ہے لیکن اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے آنکھوں کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہے، اور آپ کے جگر کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے جسمانی قوت کے لیے، خاص طور پر ایک قوت مدافعت کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ پہلے مختصر آپ شیئر کرتے ہیں تاکہ ویڈیو شارٹ سے شارٹ رہے، ٹو دی پوائنٹ ہم بات کریں اور آپ کو وہ چیز سمجھ میں آپ اسے استعمال کریں۔ ناظرین، یہ جو ہلدی ہے مکوی ہے، قوت مدافعت جس طرح آپ کو بتایا ہے، قوت مدافعت کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ مکوی یعنی طاقت دینے والی ہے، جسم کو طاقت دیتی ہے، مصفہ خون بے خون کو صاف کرنے والی ہے، اور اس سے اگر آپ کو دانے ہوتے ہیں، الرجی ہوتی ہے، پھوڑے پسیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا کیا ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ آگے بتاتے چلیں گے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے، بچوں میں بھی خاص طور پر جو پیٹ کے کیڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ آنکھوں کا استعمال میں نے آپ کو بتایا، آنکھوں کے استعمال کے لیے آپ اس سے آنکھوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور نظر کے لیے خاص طور پر یہ جو جالا آ جاتا ہے، دھندلا پن آ جاتا ہے، دیکھتے ہیں آپ ادھر ادھر کوئی لائٹ پڑتی ہے آپ کو دھندلا پن نظر آتا ہے، جالا سا نظر آتا ہے، یا روشنی صحیح نہیں کلیئر ہو پاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے۔ جگر کے آپ کو جگر کے استعمال کے لیے بتا، جگر کے شدے بھی کھولتی ہے، اور یرکان ہیپاٹائٹس میں بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ اور خاص طور پر فالج لکپا جیسے منہ ٹیڑھا ہو جانا، مرض ہو جاتا ہے یا اٹیک ہوتا ہے، جس طرح فالج کا اٹیک ہوتا ہے جس میں لکوا ہو جاتا ہے، جس طرح منہ ٹیڑھا ہو جانا، یا کوئی جسم کا حصہ ہے جس میں ٹیڑھا پن آ گیا، اس میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی ویسے عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ چوٹ جب لگتی ہے تو اس میں بھی آپ اسے بھرپور انداز میں اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندرونی چوٹ ہے، خون جم گیا ہے، یا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، جس طرح بیرونی چوٹ لگ جاتی ہے، خون بہہ جاتا ہے، اس کے یہ تمام تر جو فوائد ہیں اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز ہے لیکن آپ اسے بہت بہترین اس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں کھانسی کے استعمال میں، اس کو کھانسی میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ آج میں نے وہ چیزیں بتانی ہے کہ عام طور پر جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ان میں آپ جو ہے نا چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اس وجہ سے آپ استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھیے گا کہ کس قدر فائدہ مند ہے، اور جو آپ کو روزمرہ زندگی میں عام طور پہ بار بار چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ زکام، بخار ہو جاتا ہے، روشنی آنکھ کی جس طرح وہ دھندلا پن آ جاتا ہے، جالا ہو جاتا ہے، اکثر سرما بھی ڈالتے رہتے ہیں، جس طرح ان چیزوں میں آپ کو بہت زیادہ یہ فائدہ مند آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ تو کھانسی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 2 گرام آپ نے لینا ہے ہلدی کا سفوف۔ اسے آپ چاہیں تو پانی کے ساتھ استعمال کریں، پانی میں مکس کر کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 گرام سفوف منہ میں ڈالیں، اوپر سے آپ پانی پی لیں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح۔ اور
ہلدی کا ٹکڑا آپ لے کر اس کو آپ فرائی پین پر یا کسی بھی چیز پر ہلکی آنچ پہ اسے فرائی کر لیں، اور فرائی کر کے جب یہ بھن جائے اچھی طرح تو وہ ٹکڑا آپ اٹھا کر جیسے ٹھنڈا ہو اسے آپ چوس کر کھانسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانسی اس سے آپ کی بہت ہی جلد دور ہو جائے گی، کسی بھی قسم کی کھانسی اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھ کا جالا میں نے جو بتایا تھا کہ روشنی جس طرح کمزور ہو جاتی ہے، وہ روشنی جو ہے کم محسوس ہوتی ہے یا دھندلا پن محسوس زیادہ ہوتا ہے، یہ نظر کی کمزوری ہے جس سے اس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر تو تازہ ہلدی کے پتے آپ کو اویلیبل ہیں، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ تازہ ہلدی کے پتے آپ کو مل سکتے ہیں، تو ان کا رس نچوڑ کر وہ آپ آنکھوں میں اس کے ڈراپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر تازہ نہیں مل رہے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہلدی ہے اس کا جو سفوف ہے یا ہلدی ہے اس کو آپ پانی میں یعنی کہ تقریباً 5 سے 10 گرام 5 گرام ہلدی ہو کافی ہے انف، اور اس میں آپ تقریباً 100 ملی لیٹر یا 200 ملی لیٹر یعنی آدھا پاؤ سے 1 پاؤ تک پانی ہو، اس میں آپ 5 میں صرف یاد رکھے گا 5 گرام ڈالنا ہے، اس سے زیادہ آپ نہ ڈالیے گا۔ 5 گرام آپ نے ہلدی ثابت ٹکڑا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ابالنا ہے۔ ابال کے اسے آپ نے چھان کر یہ جو ڈراپ ہوں گے یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ آپ کے ڈراپس بن جائیں گے بہترین، کسی بھی ڈراپر میں ڈال کے اس کو جب بھی آپ کو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، سوجن ہوتی ہے، سوزش وغیرہ ہوتی ہے، آپ ڈراپ بائی ڈراپ ان 2-4 ڈراپ اس کے صبح دوپہر شام یا صبح شام اسے ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست چیزیں آنکھوں کے لیے۔ اور آگے آپ کو جس طرح بتاتے ہیں کہ بخار کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، نزلہ زکام بخار، اس میں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سفوف ہلدی لینا ہے آپ نے 2 گرام، اور کالی مرچ آپ نے لینی ہے 4 عدد، ٹھیک ہے، 4 عدد کالی مرچ۔ ہلدی کا سفوف آپ نے لینا ہے 2 گرام۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دودھ لینا ہے، گرم دودھ لیں، اس میں یہ مکس کر لیں۔ کالی مرچ جو ہے وہ پیسی ہوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ پیس کر آپ ڈال لیں۔ پیس کر اسے آپ نے مکس کر لینا ہے، اور اسے آپ نے 1 کپ دودھ بھی ہو وہ کافی ہے، اسے دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں یا زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ یعنی صبح شام آپ استعمال کریں۔ بخار کی شدت ہو تو پھر 2 سے 3 مرتبہ دن میں اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نزلہ زکام بخار اور جو درد ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہوتا ہے ناظرین، اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، پین کلر کے طور پر بھی یہ بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں، جوڑوں کی سوجن کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ جوڑوں کی سوجن میں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، بہت پرانا طریقہ، اس کا آپ پاؤڈر لیں اور چاہیں تو آپ اس کو پانی میں تھوڑا سا مکس کر کے لیپ بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو ایلو ویرا جیل جو ہے پیور اور خالص اگر مل جائے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ تھوڑا سا ہلدی کو مکس کر کے یعنی 10 گرام سے 20 گرام اگر ایلو ویرا جیل ہے تو اس میں آپ 2 گرام 5 گرام مکس کر کے اچھی طرح پیسٹ بنا کے اس کو آپ لیپ کریں، اوپر سے آپ کپڑا باندھیں، جوڑوں والے مقام پر جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر اگر آپ یہ باندھ لیتے ہیں، پٹی باندھ لیتے ہیں اور رات کو بھی باندھ کر سوتے ہیں تو صبح اٹھ کر آپ اسے اتار سکتے ہیں، یا میکسیمم 2 سے 3 گھنٹے کے لیے بھی آپ اسے باندھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کی سوزش، ورم اور پانی پڑ جانا جوڑوں میں، یہ تمام تر مسائل بہت ہی جلد کور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جلد کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اس طرح اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب پیٹ کے کیڑوں کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو پیٹ کے کیڑوں کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے، اور جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ تازہ رس جو ہے وہ فائدہ مند، بڑا زبردست فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو تازہ رس مل سکتا ہے تو 5 سے 10 گرام آپ اس کا پانی جو رس ہے وہ پانی میں مکس کر کے آپ وہ پی سکتے ہیں۔ بڑے جو ہیں وہ 5 سے 10 گرام ہلدی کے پتوں کا رس وہ اور پانی چاہے جتنا آپ ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس میں مکس کر کے آپ پی سکتے ہیں صبح شام۔ اور بچوں کے لیے استعمال کرنا ہو تو اگر پانی آپ کو رس مل گیا ہے اس کے ہلدی کے پتوں کا تو پھر چھوٹے بچوں کے لیے جو خاص طور پر تقریباً 5-6 ماہ سے لے کر 1.5 سال 2 سال کے لیے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گرام پانی آپ نے لینا ہے، رس لینا ہے اس کا ہلدی کے پتوں کا، اور 1 گرام کے ساتھ آپ نے کم از کم بھی 20 ml یا 30 ml پانی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے صرف 1 گرام یہ مکس کر کے رکھ لینا ہے، اور بچوں کو ڈراپس کی صورت میں 3 ٹائم 4 ٹائم یہ آپ پلا سکتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ آپ نے ہرگز نہیں دینا، دودھ پلا کر
اس کے وقت آپ نے وقفہ رکھنا ہے بیچ میں، گھنٹے ڈیڑھ کا، آدھے گھنٹے کا۔ اگر بچہ زیادہ جلدی دودھ پی رہا تو پھر آپ نے کم از کم 10 سے 15 منٹ دودھ کے ساتھ وقفہ رکھ کے پھر پلانا ہے بچے کو۔ یہ آپ کو پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس کا فائدہ بتایا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین سب سے بہت امپورٹنٹ، سب سے اہم مسئلہ، اور خاص طور پر گرلز کے لیے، لیڈیز کے لیے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہے چہرے کے داغ، دھبے، چھائیاں اور داد، چنبل یا نشانات جس طرح ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اس میں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت ہی زبردست آپ کو یہ اس کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے 10 گرام ہلدی لینی ہے اور 10 گرام کالے تل لینے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی برابر وزن آپ نے لے لینا ہے، اور ان کو آپ نے پیس کر رکھ لینا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑے، یعنی ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ، 5 مرتبہ اسے آپ اپٹن کے طور پر، ماسک کے طور پر استعمال کرنا ہے، پسوا لینا ہے دونوں چیزیں، اور اس کو آپ پانی میں استعمال کریں بہتر ہے، یا ارک گلاب میں استعمال کر سکتے ہیں، اور دودھ میں چاہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ارک گلاب اگر خالص تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا اس کا پاؤڈر لینا ہے، دونوں چیزوں کا جو مکس کیا ہوا بنا ہوا ہوگا آپ کے پاس، اس میں آپ نے پانی یا ارک گلاب سے پیسٹ بنا کے آپ نے ماسک کی طرح لگا لینا ہے۔ تقریباً 20 منٹ کے لیے یا میکسیمم آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسے لگا کر چھوڑ دیں، خشک کو اسے آپ ارک گلاب سے ہلکا ہلکا مساج کرتے جائیں، اتارتے جائیں۔ داغ، دھبے، چھائیاں اور الرجی، سکن الرجی جس طرح ہوتی ہے، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، پمپلز ہیں، چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، ریشے والے دانے بن جاتے ہیں، ان سب کے لیے ناظرین بہت بہترین چیز ہے، اور سکن ٹائٹننگ کے لیے بھی یہ بہت زبردست کام کرے گا، یہ جو آپ کو چیز بتائی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیگر فوائد آپ کو سارے میں نے بتا دیے ہیں، زخموں کے لیے بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، چوٹ میں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ زخم اگر اندرونی ہو تو اسے آپ دودھ میں مکس کر کے 1/4 حصہ چمچ چائے والا ٹی سپون، یعنی کہ وہ دودھ میں آپ مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں زخموں کے لیے۔ اور ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں، بہت اہم چیز، کہ پائلز یعنی بواسیر میں جو مہکے ہوتے ہیں، مسے ہوتے ہیں، اور درد ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، ورم ہوتی ہے، اور تکلیف بہت زیادہ، تو اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسٹ کس طرح بنانا ہے ناظرین؟ آپ نے لینا ہے ایلو ویرا، خالص ایلو ویرا جو جڑی بوٹی ہے وہ آپ نے لینی ہے، اور اس کا گودا یعنی اس کا جو جل ہے وہ خود نکالنا ہے۔ وہ نکال کے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 10 گرام ایلو ویرا جل ہے تو اس میں 2 گرام آپ نے صرف ہلدی یعنی ٹرمرک کا پاؤڈر مکس کرنا ہے۔ مکس کر کے اچھے طریقے سے کوئی پٹی بنا لیں، اور پٹی جس طرح عام طور پہ جو ہسپتالوں میں یا سرجن جس طرح یوز کرتے ہیں وہ آپ لے لیں، جالی والی پٹی تو بہتر ہے۔ اس میں آپ رکھ کے کاٹن تھوڑا سا یوز کر کے رکھ کے پٹی بنا کے باقاعدہ اس کو آپ جو مقد کا مقام ہے اسے آپ وہاں پر اٹیچ کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں، یعنی گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے آپ اس کو ٹیپ سے جس طرح پٹی کی جائے اس طرح پٹی کر کے رکھتے ہیں، اور گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد اس کو اتار لیں۔ اگر درد کی شدت ہے، تکلیف ہے تو صبح شام یہ عمل کریں، ورنہ ایک مرتبہ رات کو لازمی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر آپ کو خود فرق محسوس ہو جائے گا۔ اسے 2-4 گھنٹوں کے لیے زیادہ دیر نہیں لگانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے لگانا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو بھرپور فائدہ دینے والی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو جو ہلدی ہے، ٹرمرک ہے، اس کے کانوں میں کیسے استعمال کریں، جیسے کانوں میں پیپ، ریشہ پڑ جاتا ہے، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے ناظرین، اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، یہ آپ کو آخر میں بتاتے چلتے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہلدی آپ نے لینی ہے 1 گرام، اور پھٹکری لینی ہے جو سفید پھٹکری ہوتی ہے وہ آپ نے 1 گرام، اسے پہلے بھون لینا ہے، یعنی بریاں کر لینا ہے توے پر، فرائی پین میں کچھ بھی کر کے آپ اس کو فرائی کر لیں۔ جب پھلا بن جائے اس کا تو اس کو آپ نے پیس کر 1 گرام وہ لینا ہے، اور 1 گرام آپ نے لینا ہے ہلدی کا پاؤڈر، اس کو آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے۔ جب بھی کان میں ریشہ یا پیپ پڑتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا پاؤڈر اس کا چٹکی سے آپ کان میں اس کو ڈال سکتے ہیں، اور اس کو چھیڑنا نہیں ہے، خود بخود یہ ریشہ خشک کرتا جائے گا، ریشہ بھی جو ہے نا خشک ہوگا، انفیکشن ختم ہوگا۔ اگر آپ کاٹن بیڈ سے صاف کر لیتے ہیں یا کاٹن سے صاف کر لیتے ہیں، پہلے کان کو صاف کر کے تھوڑا تھوڑا یہ پاؤڈر لگا دیتے ہیں، تب بھی بہت بہتر ہے اور بہترین آپ کو فائدہ دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو لیڈیز، خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان میں ایسا ہوتا ہے کہ بریسٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، ورم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ناظرین بہت زبردست چیز ہے، اس میں بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو
जैसे दूध में मिक्स करके भी पेस्ट बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पहले एक जो एलोवेरा जेल में बताया है, एलोवेरा जेल में भी इसका पेस्ट बना के थोड़ा थोड़ा वो आप मरहम के तौर पर लगा कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने एलोवेरा जेल में अगर इस्तेमाल करना है तो फिर आपने क्या करना है, 5 ग्राम हल्दी लेनी है, हल्दी का पाउडर, और 10 ग्राम आपने एलोवेरा का जेल लेना है। उसमें आपने मिक्स करके अच्छे तरीके से जहाँ पे भी आपको सोजिश है या पूरे ब्रेस्ट पर भी इसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसे लगाकर आप छोड़ दें, घंटे डेढ़ के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसे साफ कर लें, धो लें, वॉश कर लें। इंशाल्लाह जो इन्फेक्शन है, दाने बन जाते हैं या अंदर गिल्टियां बन जाती है रेशे पीप वाली, वो अंदर खुश्क होना शुरू हो जाएंगी। और अगर उनका मुंह बाहर की तरफ, तो वो बाहर की तरफ फट के साफ होके बिल्कुल जख्म अंदर से साफ हो जाएगा। ये नाज़रीन आपको बताए हैं, जो हमारे पास नोट्स हैं शॉर्टली और मुख्तसर से वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकायदा इन पे रिसर्च की जाती है, अलग अलग बुक्स और तजर्बात, एक्सपीरियंस जो पेशेंट के हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे करके कोशिश की जाती है कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम आपको इतना गाइड कर दें कि आपके छोटे से छोटे जो मसाइल हैं वो आप घर बैठे खुद भी कवर कर सकें। ये नाज़रीन आपके साथ डिस्कशन हुई हल्दी के बारे में, बेशुमार फ़वाइद हैं इसके। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए जो फ़ायदेमंद मशवरे हैं और गाइडलाइन है, उसके लिए आप हमारे चैनल फैज़ चिश्ती दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। दूसरों के साथ लाजमी पैगामात शेयर करें। किसी किस्म का आपका कोई मसला है, आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मशवरा भी कर सकते हैं, इलाज भी करवा सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हमारी मेडिसिन, हमारी जो मेडिकल सर्विस है, प्योर हर्बल मेडिकेशन जो है वो आप तक मौजूद है, आप तक पहुंचाई जाएगी, आपको प्रोवाइड की जाएगी। लिहाजा गुजारिश है आप हमारे साथ अटैच रहें और जितना हो सके दूसरों के लिए भी फ़ायदा सोचें, दूसरों तक भी लाजमी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।